الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعزائي المشاهدين، تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم، فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون واستمعوا البيان بالتوجه. قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفع له بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات وحط بها عنه 10 خطيئات. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، آئیے اس کا خلاصہ بھی سنتے چلیے. جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتنا المشاهدين، توبوا إلى الله تعالى من قبل أن يقول أحدكم إني كنت مستمرا في الغفلة واغتراف الذنوب والمنكرات. وإذا كان أحد الإخوة الدعاة يدعوني إلى إعطاء اللحية، قلت أعطي اللحية من مكة المكرمة إن وفقني الله للحج، ولكن ما علمت أني أموت قبل الحج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام من بناء البيت قال: ربي قد فرغت، فقال: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: ربي كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس كتب عليكم الحج فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يسمى هذه تلبية. أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني، لا يدري إنسان أنه ممن سبق في علم الله أن يحج، وإن حج البيت وعفى اللحية فلا يسلم من إثم حلق اللحية إلى الحج، فيجب عليه أن يعطي لحيته ولا يرتقب الحج. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري في صحيحه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مخصوص انداز میں فکر آخرت دے رہے ہیں، موت کے متعلق ہمیں سمجھا رہے ہیں. مزید فرماتے ہیں: میری آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے تھے. جب کوئی مجھے داڑھی رکھنے کا مدنی مشورہ دیتا تو میں شیطان کے کہنے پر اس طرح ڈال دیا کرتا تھا کہ اگر اللہ عز و جل نے حج نصیب کر دیا تو مکے مدینے سے داڑھی رکھ کر آؤں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے مقدر میں حج و دیدار مدینہ کی سعادت نہیں اور میں حج سے پہلے پہلے موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار لازمی حج کی سعادت پائے گا، اور جس کی روح نے لبیک نہیں کہی وہ کسی صورت میں حج نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ در منصور میں ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، تم آواز دو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، جس کے نصیب میں حج تھا اس کی روح نے لبیک کہا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی مقدر میں حج ہے یا نہیں، اگر بالفرض حج کا شرف حاصل ہو بھی گیا اور آپ نے حج میں داڑھی رکھ بھی لی، پھر بھی جتنا عرصہ حج کے انتظار میں داڑھی منڈواتے رہے اس کا گناہ ملتا رہا۔ تو آخر کیوں اتنے عرصے تک داڑھی منڈوانے کا حرام فعل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مان جائیے اور حج کا انتظار نہ فرمائیے۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ابھی سے سر تسلیم خم کر لیجئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت شان ہے، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لہذا ابھی اسی وقت ایک مٹھی تک داڑھی سجانے کی پکی نیت فرما لیجئے۔ یاد رکھیے داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، لہذا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی تک داڑھی بڑھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایھا الاخوة المشاہدون، قد تغير في أزمنتنا المتأخرة كثير من الأعمال الصالحات، ومن المؤلم ما نراه من انشغال المسلمين بالغفلة والبعد عن الدين والمنهج الحق، وإن الإخوة الدعاة إلى الله تعالى إذا حضوا الإنسان على أداء الصلاة يقول ماذا يقول؟ أبدأ الصلاة من يوم الجمعة. يا أخي لماذا تتأخر؟ وقد يقول أبدأ في الصلاة من شهر رمضان، كأنه يعلم أنه حي إلى شهر رمضان، حتى إنه ليطول أمله وهو لا يعلم أن هذه مكيدة يروجها الشيطان على المغرورين، وينسى الموت مع أنه قد يأتي من قبل أن يجيء شهر رمضان أو يوم الجمعة، وقد وقع ذلك لبعض الناس، كما قال الداعية الكبير أبو بلال شيخ مولانا محمد الياس العطار القاضي حفظه الله. حدثني أحد الإخوة المبلغين من قصة رجل أنه قال أبدأ الصلاة من يوم الجمعة، ولكنه هجم عليه الموت بسكتة قلبية قبل مجيء يوم الجمعة، وكذلك كانت امرأة أصابتها النار فهجم عليها الموت فجأة، فيجب على تارك الصلاة أن يعزم النية من الآن على المبادرة إلى الصلاة بدون ترقب يوم الجمعة أو رمضان. جی ہاں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم کب تک یہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے رہیں گے کہ رمضان آئے گا، جمعہ آئے گا تو نماز شروع کریں گے، حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے؟ یہ لمبی لمبی امیدیں ہمیں نہیں باندھنی چاہیے۔ یہی باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کتنے پیارے انداز میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی سے عرض کی جاتی ہے کہ بھائی نماز شروع کر دیجئے
تو جواب ملتا ہے جمعے سے شروع کروں گا. کبھی بولتے ہیں رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے, پہلے ہی روزے سے شروع کر دوں گا. یاد رکھیے یہ شیطان کے خطرناک ترین واروں میں سے ہے کہ خوب طویل امیدیں بنواتا ہے. واقعی کئی لوگ شیطان کے اس وار کا شکار ہو کر اس بات کو مطلقاً بھول جاتے ہیں کہ رمضان المبارک یا جمعہ سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر پاکستان میں آنے والے زلزلے کا کس کو معلوم تھا؟ ان میں سے بھی بہت سے لوگوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوں گی, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. بڑے بڑے قصر, محلات, بڑے بڑے گھر, بلڈنگیں زمین دوز ہو گئیں, اور جو مدنی قافلے وہاں موجود تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچائی, ہم نکل کر بھاگ رہے تھے, ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پورے کا پورا پہاڑ بستی پر آ گرا, اور جو چند منٹ پہلے بستی آباد و شاد تھی, لوگ اس میں رہ رہے تھے, کوئی نماز پڑھ رہا تھا, عورتیں خانہ داری کی کاموں میں مصروف تھیں, بچے کھیل رہے ہوں گے, بچے اسکول پڑھ رہے ہوں گے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اچانک یہ زلزلہ آئے گا, اور یہ پہاڑ جس کو ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر چڑھتے تھے, ہمارے جانور اس پر چڑھتے تھے, یہ پہاڑ پورا ہماری بستی پر آ گرے گا, اور کوئی ہماری لاش نکالنے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ غسل دے, ہمیں کفن دے, ہم پر نماز پڑھے. زندہ ہی درگور ہو گئے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, عبرت کے نمونے ہمارے لیے ہر جا موجود ہیں, لیکن ہم اس پر عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی واقعے سے پہلے انڈونیشیا کا تباہ کن سمندری طوفان جسے سونامی کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی آیا. کم و بیش 2-2.5 لاکھ افراد کو اپنا لقمہ بنا کر چلا گیا. ان میں سے لوگوں نے کیا کیا امیدیں باندھی ہوں گی. ایک ساتھ اجتماعی قبروں میں ان کو دفن کیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک انڈونیشین مسلمان کا بیان ہے کہ میں ادھر ہی تھا, حال یہ تھا کہ لاشیں درختوں پر لٹک رہی تھیں, پانی اس زور سے آیا تھا کہ جو گھر مضبوط تھے قائم رہ گئے, پانی اندر سے ہوتا ہوا گیا. لوگ جو ہے, بچے, بڑے, عورتیں, لاشیں ان کی کھڑکیوں پر چپکی ہوئی تھیں, بکھری ہوئی تھی راستوں میں, اور کچرے کے ڈھیروں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہاں کے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ جو زندہ لوگ بچ گئے ہیں, اگر ان کی جان کی امان چاہتے ہیں, اگر یہ لوگ ان لوگوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان سے جو تعفن اٹھ رہا ہے یہ اتنا خطرناک ہے, اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ جو زندہ لوگ بچ گئے ہیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے, جو آباد تھے محل وہ اب ہے سونے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے. نہ جانے کب ہم پر ناگہانی آفت آن پڑے, ہمیں کیا معلوم ہم پر آئندہ لمحے کیا ہونے والا ہے, ہمارے گھر پر کیا مصیبت گرنے والی ہے, ہمارے بچوں پر کیا مصیبت گرنے والی ہے, ہمارے گھروں پر کیا مصیبت گرنے والی ہے. ہمیں اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں. کتنی سانسیں ہماری زندگی کی باقی رہ گئی ہیں نہیں معلوم, کب زندگی کی شام ڈھل جائے نہیں معلوم. کیوں ہم لمبی لمبی امیدیں باندھ رہے ہیں کہ رمضان آئے گا تو نمازیں شروع کریں گے, جمعہ کا دن آئے گا تو نمازیں شروع کریں گے, حج کر لیں گے تو داڑھی رکھیں گے. نیک کاموں میں اتنی دیر کیوں؟ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں سبقت کر جاؤ, کیوں نہیں جلدی کرتے؟ زندگی کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو بوئیں گے تو آخرت میں کاٹیں گے. آج اگر ہم نے نیکیاں نہ کی تو کل ہم کس طرح اس کو کاٹیں گے؟ آئیے نیت کیجئے کہ گناہوں کا علاج کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں کو اپنے دلوں سے اکھاڑ پھینکیں اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. گناہوں کا علاج کریں, نمازیں جلد سے جلد, آج ہی سے نہیں ابھی سے شروع کر دیں. سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیجئے, امامیں سجا لیجئے, زلفیں رکھ لیجئے,
اسلامی بہنیں پردہ کرنا شروع کر دیں، نمازوں کی پکی عادت بنا لیجئے، زکوٰۃ اگر فرض ہو چکی ہے تو دیر مت کیجئے، حج فرض ہو چکا ہے تو اسی سال حج کی ترکیب بنا لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ ہو آج ہم صاحب کہلا رہے ہیں، کل ہمیں مرحوم کہا جائے اور ہمارے عزیز و اقربا ہم پر رو رہے ہوں۔ نیت کیجئے اور نیک اعمال کی طرف بڑھتے چلے جائیے، دنیا چند روزہ ہے۔ اعزاء المشاہدین، ما عندنا وقت، ان الحیات قصیرۃ جدا فلمحة لمحة نقرب من الموت ويوما ينزل بنا في القبر اعلموا ان النجاة في اطاعة الله رب العالمين احكم الحاكمين جل جلاله واتباع سنن حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ شمروا بادروا الى الاعمال الصالحات۔ كيف يفهمنا الشيخ الداعية الكبير مولانا محمد الياس العطار القادري حفظه الله، ان العمل الصالح اذا كانت فيه مصلحة خاصة فيقول الانسان ليس ينبغي التاخير فيه، ولكن اذا يسوءه ويشق عليه فيؤخره الى يوم الجمعة وشهر رمضان بل الى الحج البيت، ويفعل ذلك بسبب المماطلة، لانه يسوف في العمل بعد ذلك ولا يقيم الصلاة بعد مضي يوم الجمعة ولا يعفو عن اللحية بعد الحج، وأما من خاف ربه فيتوب ويصارع إلى الخيرات ضياع الفرصة، واستيقظوا أيها الإخوة المسلمون والمشاهدين الكرام، استيقظوا قبل فوات الأوان، لأن اليقظة النافعة هي التي تكون قبل فوات الأوان، واليقظة عند الهلاك والدمار لا تمنح صاحبها غير القرار في قاع البوار۔ تصوروا، تخيلوا أيها الإخوة المسلمون، يمكن شيخ أمير أهل السنة يفهمنا ذلك بهذا المثال الدنيوي، إن قيل لرجل نحن نستأجرك من أول السنة فيجب عليك أن ترقب شهرا واحدا، فيقول بالاضطراب، ماذا يقول؟ فيقول بالاضطراب النفسي لا ينبغي التأخير في الخير فاستأجرني من الآن، كأنه يشق عليه أن يترقب شهرا واحدا، ولكن إذا قيل لإنسان ابدأ في الصلاة فيؤخرها إلى يوم الجمعة وشهر رمضان، حتى إنه ليقول أعفي اللحية بعد الحج، وقد يقول أعمل بفرائض الله بعد تزويج أولادي، میں اپنی اولاد کی شادیاں کر لوں پھر میں جو ہے نا وہ یہ نیک عمل کروں گا، بس میں تھوڑا سا سنبھل جاؤں، بس میری تھوڑی میں اپنا کاروبار جما رہا ہوں، بس یہ چل پڑے تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر انشاءاللہ عز و جل بس آپ لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لمبی لمبی امیدیں مسلمان کو نیک عمل کی طرف راغب نہیں کرتی بلکہ دور کرتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے کہ ہماری برادری میں آج رات اچانک 2 اموات ہو گئی ہیں، ایک اسلامی بہن کے کپڑے میں آگ لگ گئی اور جھلس کر فوت ہو گئی، اور ایک پکوڑے والے کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی 2-3 دن ہی ہوئے ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے مرحوم پکوڑے والے پر انفرادی کوشش کی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، مگر جمعہ آنے اور ان کے نماز شروع کرنے سے 2 دن پہلے ہی خود ان کی اپنی نماز پڑھ لی گئی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اللہ میری مرحومین کی تمام امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ بے نمازیوں کو چاہیے کہ جمعہ کا انتظار کیے بغیر آج اور ابھی سے نماز کے اہتمام کی نیت کر لیں۔ توبوا الی اللہ
استغفرullah صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دونوں بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ اگر بے روزگار سے کوئی کہے کہ بھائی ہم آپ کو نئے سال کے آغاز ہی میں کام پر لگا دیں گے، فی الحال 1 ماہ گھر میں آرام کیجیے، یہ سنتے ہی شاید وہ تڑپ کر بول پڑے گا، بھائی نیک کام میں دیر کیسی، مجھے تو آج اور بس ابھی سے نوکری پر لگا دیجیے، ابھی تو صرف آدھا ہی دن گزرا ہے، آدھے دن کی کمائی سے کچھ نہ کچھ جیب خرچی نکل آئے گی اور پھر کل صبح سے آپ کے دفتر پر کام کے لیے باقاعدہ حاضر ہو جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نوکری کرنی ہے تو 1 ماہ کیا آدھے دن کا انتظار بھی دشوار، مگر فرض نماز شروع کرنی ہے تو جمعہ بلکہ رمضان شریف آنا چاہیے، اور اگر داڑھی رکھنی ہے تو حج پر جانا چاہیے، اور کہیں گے بس 2 جوان بیٹوں کی شادی کرا دوں، مقروض ہوں، پہلے قرضہ ادا کر دوں، پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا۔ لمبی لمبی امیدیں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نیک عمل کرنے سے روک دیتی ہیں، فکر آخرت کرنے سے بھی روک دیتی ہیں۔ اعزاء المشاہدین، تخیلوا وانظروا وتصوروا ان الشیطان لا شک انه يدعو الى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعاته حتى انه يحرف الانسان ويعوقه عن الاستجابة للدعوة الى الخير، ونحن نرى بعض الناس يضيع اكثر اوقاته في طاعة غير مولاه ويشاهد الافلام والمسرحيات، ولكن اذا شجعه الدعاة على السفر في سبيل الله عز وجل اعتذر وقال أنا مبتلا بكسب المال في كل يوم ولا يوجد أحد غيري يقوم برعاية أولادي وأهلي، فهنا يجد الشيطان فرصة أكبر لغواية ويصده عن السفر في سبيل الله مع قافلة المدينة، ولأنه يعلم قدر عظمته أن الإنسان إذا سافر في سبيل الله فيتعود تطبيق الشريعة ويدعو إلى الخير ويملأ كتيبة الجوائز المدنية للثبات على السنن۔ جی ہاں، اس شیطان کا کامیاب وار ہے۔ شیطان کسی طرح بھی یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی مسلمان نیک اعمال کرے یا نیک اعمال کا محاسبہ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا کیا۔ مدنی انعامات یہی تو ہے کہ مدنی انعامات کا رسالہ جب ہم بھریں گے تو ہمیں پورے دن کے اعمال کا حساب ہمارے سامنے آ جائے گا کہ آج کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اور یہ تو اتنی کامیاب ترین چیز ہے انسان کی نجات کے لیے، مسلمان کو آخرت میں سرخروئی دلانے کے لیے اتنی اہم ترین چیز ہے محاسبہ اعمال۔ بزرگان دین رحمہ اللہ السلام کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، روزانہ